تلنگانہ میں 2015 گروپ 2 میں منتخب امیدواروں کے لیے بڑی کامیابی سامنے آئی ہے۔ چیف جسٹس کے ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کے اس فیصلے کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے جس میں 2015 گروپ 2 نتائج اور منتخبہ فہرست کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی جس میں سماعت کرتے ہوئے عدالت نے عبوری حکم جاری کیا۔ قبل ازیں سنگل بینچ نے ڈبل ببلنگ وائٹنر کے استعمال اور کٹاؤ نشان والے پارٹ بی جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کو غلط قرار دیتے ہوئے 24 اکتوبر 2019 کے نتائج کو منسوخ کر دیا تھا اور 8 ہفتوں میں دوبارہ جانچ اور تقررات کی ہدایت دی تھی۔ ڈویژن بینچ کے تازہ حکم سے امیدواروں میں راحت کی لہر دوڑ گئی ہے جبکہ کیس کے مزید سماعت آئندہ تاریخ پر ہوگی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ شخصی طور پر عدالت میں پیش نہ ہو تو ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا جائے گا۔ بتکما کنٹا تنازعہ کیس میں عدالت نے انہیں 5 دسمبر سے پہلے شخصی طور پر حاضر ہونے کے احکامات کے ساتھ نوٹس جاری کر دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے بتکما کنٹا حدود میں موجود تنازعہ پرائیویٹ اراضی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا تعمیرات نہ کرنے کے متعلق ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کیے جانے پر عدالت نے اے وی رنگناتھ کو توہین عدالت کے تحت ذاتی طور پر حاضر ہو کر وضاحت پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ 12 جون کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ تنازعہ اراضی پر جوں کے توں حالت برقرار رکھی جائے اور کسی بھی طرح کی تبدیلی نہ کی جائے، مگر ان احکامات کی خلاف ورزی کی گئی جس پر ای سدھاکر ریڈی نے ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی پیٹیشن داخل کیا۔ آج اس معاملے کی دوبارہ سماعت کے دوران عدالت نے رنگناتھ پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور واضح طور پر کہا کہ اگر وہ شخصی طور پر عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ جاری کرنا ناگزیر ہوگا۔ امیر پیٹ میں جمعرات کو ایک گھر کی بالکنی میں اچانک واشنگ مشین دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں علاقے میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اس وقت پیش آیا جب واشنگ مشین چل رہی تھی۔ زوردار آواز سے مشین کے پرخچے اڑ گئے اور اندرونی حصے چھت تک جا لگے۔ دھماکے کے وقت بالکنی میں کوئی موجود نہ ہونے کے باعث بڑا حادثہ ٹل گیا۔ گھر کے مالک نے بتایا کہ اگر گھر والوں میں سے کوئی بالکنی میں موجود ہوتا تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، آیا مشین میں مینوفیکچرنگ خرابی تھی یا مناسب مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ واشنگ مشین مشہور برانڈ LG کمپنی کا تھا۔ واقعے کے بعد علاقے کے لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے، تاہم کسی کے زخمی نہ ہونے پر سب نے سکون کی سانس لی۔ گھر والوں نے متعلقہ کمپنی کے عہدیداروں سے شکایت درج کروا دی ہے۔ ہائیڈرا نے جمعرات کو پرکاش نگر کوکٹ پلی میں نالا چیرو کے قریب ایک تازہ انہدامی کارروائی انجام دی جس کے دوران عوام اور اہلکاروں کے درمیان شدید تناؤ دیکھنے میں آیا۔ گھروں کے انہدام پر مقامی افراد نے روتے چیختے اور سڑکوں پر بیٹھ کر مشینوں کو روکنے کی کوشش کی۔ کئی خواتین نے فریاد کی، کوئی نوٹس نہیں دی گئی، MRO کی جانب سے سروے نہیں ہوا۔ اچانک JCBs اور پولیس کے ساتھ کارروائی شروع کر دی گئی۔ شہریوں کو دستاویزات دکھانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ کئی مکانات آبائی زمین میں تعمیر تھے۔ اگرچہ متاثرہ گھروں کی درست تعداد سامنے نہیں آئی، لیکن کارروائی خاص طور پر FTL بفر زون اور پرکاش نگر کی غریب و متوسط طبقہ آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے کی گئی۔ پرانے سروس کے مطابق نالا چیرو کے 27 ایکڑ میں سے تقریباً 14 ایکڑ پر قبضے کی نشاندہی ہوئی۔ پرانی سروس کے مطابق نالا چیرو کے 27 ایکڑ میں سے تقریباً 14 ایکڑ پر قبضے کی نشاندہی ہوئی تھی۔ کوکٹ پلی میں نالا چیرو تالاب کے قریب چہل قدمی کرنے والوں نے آج صبح ایک ریلی منعقد کی۔ ہائیڈرا کے شاندار کام کی ستائش کی۔ ان افراد نے کہا کہ ایک وقت تھا جب اس تالاب کی طرف آنا بھی مشکل تھا اور شدید بدبو کی وجہ سے یہاں سانس لینا بھی دشوار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائیڈرا کی جانب سے اس تالاب کی ترقی کے بعد اب یہاں کا ماحول خوشگوار اور فرحت بخش ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرا نے دکھایا کہ تالاب کی ترقی اور بحالی کیا ہوتی ہے۔ تالاب کے چاروں طرف واکنگ ٹریک بنانے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط پشتے کی تعمیر کی گئی ہے جو اب ان کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر رہی ہے۔ ان افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ واکنگ ٹریک کے علاوہ یہاں اوپن جم اور بیڈمنٹن شٹل کورٹس بھی قائم کیے جائیں۔ انہوں نے چلڈرن پلے ایریا اور بیٹھنے کے لیے مناسب انتظامات کرنے کی بھی درخواست کی۔ چہل قدمی کرنے والوں نے تالاب کے قریب
रैली निकालकर रियासती हुकूमत और हाइड्रा का शुक्रिया अदा किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।